گستاخ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اسلامی حکمرانوں کا فیصلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے حکمران کی صورت میں صاحب سرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز تاریخی کے افق پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں کو عام معافی دینے کا اعلان کیا، مگر منصب رسالت کی تنقید کرنے والے کے لیے خصوصی حکم ارشاد فرمایا کہ ابن قتل کو قتل کیا جائے، اگرچہ وہ خانہ کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا اور دیگر مضرین کی سزا میں امتیاز اور استثنی اسلامی حکمرانوں کے لیے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی اور رعایت کے تمام دروازے کلیتاً مسدود کرتے ہوئے یہی وجہ تھی کہ خلفائے راشدین نے اپنے اپنے دور میں کبھی بھی کسی گستاخ اور ستم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نرمی گوشہ نہیں رکھا اور گستاخان نبی پر قتل کیے جاتے رہے۔ یہاں خلفائے راشدین کے بعد آنے والے اسلامی حکمرانوں کا فیصلہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف قاضی ایاز لکھتے ہیں، خلفائے عدل جناب عمر بن عبدالعزیز نے عامل کوفے کے استفسار پر تحریر فرمایا تھا کہ سوائے اس شخص کے جو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو، ان کے علاوہ کسی دوسرے کو گالی دینے کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا۔ مائل خیر آبادی اس واقعے کو یوں ذکر کرتے ہیں، ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گورنر عبدالحمدان بن عبدالرحمن نے لکھا ہے کہ میرے سامنے ایک ایسا مجرم پیش کیا گیا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس کو قتل کروں، لیکن پھر سوچا کہ آپ کی رائے لے لوں، چنانچہ آپ کا حکم آنے تک اسے قید کر دیا۔ خلفائے نے جواب لکھا بھجوایا، اگر تم اسے قتل کر دیتے تو میں تم سے قصاص لینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو گالی دینے پر قتل کرنا جائز نہیں۔ عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہارون رشید کے جواب میں امام مالک علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، گستاخ رسول شان میں عباسی خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا جو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہو۔ ہارون رشید نے لکھا تھا کہ عراق کے علماء نے ستم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوڑوں کا سزا تجویز کی ہے، آپ کا اس سلسلے میں کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک نے ہارون رشید کا استفسار پر غصہ کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالی دے وہ ملت اسلامیہ کا فرد نہیں رہتا، ایسا شخص واجب قتل ہے، اور جو کوئی شخص اصحاب رسول کو برا بھلا کہے اور گالیاں دے اس کو کوڑے مارے جائیں۔ موسیٰ بن مہدی عباس اور گستاخ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عباسی خلیفہ موسیٰ بن مہدی القلب بہی وادی کے عہد میں ایک شخص نے قبیلہ قریش کو برا بھلا کہا۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے متعلق بھی گستاخی کی۔ وہ ہادی کے سامنے لایا گیا، اس نے علماء فقہا کو جمع کر کے اس کے متعلق فتویٰ لیا، انہوں نے اس کے قتل کا فتویٰ صادر کیا۔ اس پر خلفاء نے کہا کہ اس کی سزا کے لیے قریش ہی کی اعانت کافی تھی، کیونکہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ اس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر لیا ہے۔
چنانچہ اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ تاریخ بغداد سن 2313 سلطان نور الدین زنگی اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سلطان نور الدین زنگی کے زمانے میں روضہ پاک میں 577 نقبی زنی کا ناپاک جسارت کی گئی، مگر اللہ تعالی ذل ماجد نے سرپسندوں کا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ سلطان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نیلی آنکھوں والے کا اشارہ کر کے فرمایا کہ ان سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کو سخت تشویش ہوئی، اٹھ کر وضو کیا، نفل ادا کیے، مگر جو ہی لیٹے پھر وہی خواب دیکھا۔ غرض کے 3 دفعہ ایسا ہی ہوا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے وزیر جمال الدین کے مشورے پر فوری مدینہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ سہول دین مدینہ طیبہ پہنچے، ریاض الجنت میں تحیۃ المسجد ادا کرنے کے بعد سوچنے لگے کہ حصول مقصد کے لیے کیا تجویز اختیار کرنی چاہیے۔ آخر وزیر نے اعلان کیا کہ بادشاہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں، وہ اہل مدینہ کو انعامات سے نوازیں گے۔ ایسی ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کریں۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔